क्या मेरे सिवा भी कोई और है जिसे तुम खुदा मानते हो? یہ کہانی ہے یمن کے ایک ایسے فرعون کی جس کے دماغ میں تکبر کا خناس سما گیا تھا اور اس نے یہ دعویٰ کر دیا، زندگی اور موت میرے ہاتھ میں ہے، میں ہی تمہارا رب ہوں۔ یہ وہ دور تھا جب دنیا پر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ایک طرف تخت، طاقت اور آگ کے الاؤ تھے اور دوسری طرف چل بادشاہ کے سامنے سر جھکا ورنہ یہ آگ تیرا انجام ہوگی۔ تھا ایک معصوم بچہ اور اس کا یقین، ایک ایسا یقین کہ جس نے وقت کے فرعون کو گھٹنوں پر لا کھڑا کیا۔ وہ بادشاہ آگ سے ڈراتا ہے مگر میرا رب آگ کا بھی رب ہے۔ یہ واقعہ ہے سورہ بروج کا، یہ واقعہ ہے اصحاب الاخدود کا، وہ ہستیاں جنہوں نے کوئلہ بن جانا قبول کیا مگر ایمان کا سودا نہیں کیا۔ ایک بار کہہ دے کہ تو بادشاہ کو رب مانتا ہے، تیری جان بچ جائے گی۔ یہ آگ چند لمحوں کی ہے، جہنم کی آگ ہمیشہ کی ہے، میں سودا نہیں کروں گا۔ بادشاہ سلامت، میری عمر اب ڈھل چکی ہے اور موت میرے قریب ہے۔ میرا یہ علم، یہ جادو میرے مرنے کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ مجھے ایک سمجھدار لڑکا چاہیے جسے میں اپنا یہ علم سکھا سکوں تاکہ آپ کی سلطنت کا رعب ہمیشہ قائم رہے۔ تم نے ٹھیک کہا، میری خدائی کو قائم رکھنے کے لیے اس علم کا زندہ رہنا ضروری ہے۔ جاؤ شہر کا سب سے ذہین لڑکا تلاش کرو۔ حکم کی تعمیل ہوئی، شہر کا ذہین ترین لڑکا چن لیا گیا اور پھر سفر شروع ہوا، روشنی سے تاریکی کے اس غار کی طرف۔ غور سے دیکھو لڑکے، یہ منتر، یہ دھواں، یہ لوگوں کی نظریں بھانٹ دیتا ہے۔ جب ری آیا یہ دیکھے گی تو وہ بادشاہ کو ہی خدا سمجھے گی۔ محل میں اسے نظر کا دھوکہ سکھایا جا رہا تھا مگر راستے میں ایک اور استاد اس کا منتظر تھا، ایک راہب جس کے پاس جادو نہیں حقیقت تھی۔ اے بزرگ، آپ جو باتیں بتاتے ہیں وہ میرے دل کو سکون دیتی ہیں، لیکن وہ جادوگر، اس کی باتیں میرے دل پر بوجھ ہیں۔ وہ کہتا ہے بادشاہ خدا ہے، آپ کہتے ہیں اللہ ایک ہے، سچ کیا ہے؟ بیٹا، یہ سورج، یہ چاند، یہ زمین، کیا اسے اس بادشاہ نے بنایا ہے؟ نہیں، اسے اس رب نے بنایا ہے جو نظر نہیں آتا لیکن اس کے اختیارات ہر جگہ موجود ہیں۔ سچائی وہی ہے جو تمہارا دل محسوس کر رہا ہے، لیکن یاد رکھنا اگر تم نے اس سچ کو اپنایا تو تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ لڑکے نے تو اپنے دل کی آواز سن لی۔ اگر آپ کا دل بھی گواہی دیتا ہے کہ کائنات کا مالک صرف اللہ ہے تو کمنٹ میں سبحان اللہ لکھ کر اپنے ایمان کا اظہار کریں۔ اب وہ لڑکا دو کشتیوں کا سوار تھا، ایک طرف جادو، فریب اور دوسری طرف ایمان کا نور تھا، لیکن سچائی کا راستہ کبھی پھولوں کی سیج نہیں ہوتا۔ اتنی دیر کہاں تھا؟ تیرا دھیان کہاں ہے؟ امتحان شروع ہو چکا تھا۔ راہب کے پاس رکتا تو جادوگر کے پاس دیر ہو جاتی، وہاں پہنچتا تو مار پڑتی، روتا ہوا گھر آتا تو والدین کی ڈانٹ منتظر ہوتی۔ وہ ننھی سی جان چکی کے دو پارٹوں میں پس رہی تھی۔ تنگ آ کر وہ پھر اسی دروازے پر پہنچا جہاں اسے سکون ملتا تھا۔ اس نے روتے ہوئے کہا، اے بزرگ،
जब आपके पास बैठता हूँ तो जादूगर के पास देर से पहुँचता हूँ, वो मुझे मारता है। जब वहाँ से देर से निकलता हूँ तो घर वाले डांटते हैं। बेटा, सच का रास्ता कांटों भरा होता है। जब जादूगर पूछे तो कहना घर वालों ने रोक लिया था, और घर वालों से कहना जादूगर ने रोक लिया था। अपनी हिकमत से वक्त गुजारो। और फिर वो दिन आ ही गया जब हक और बातिल का फैसला होना था। भागो, ये दरिंदा सबको खा जाएगा। कोई है जो इसे हटाए? पूरे शहर पर खौफतारी था, रास्ता बंद था। उसी हजूम में वो लड़का भी पहुंच जाता है। लोगों की बेबसी देखकर उसके दिल में एक ही ख्याल आया, आज पता चलेगा सच्चा कौन है। आए अल्लाह, अगर राहिब का मामला तेरे नजदीक जादूगर के मामले से ज्यादा पसंदीदा है तो इस जानवर को मार दे ताकि लोग गुजर सकें। हाथ में एक मामूली पत्थर था, लेकिन साथ आसमान वाले रब की मदद थी। एक ही बार और वो दिलो हेकल दरिंदा जमीन पर ढेर हो गया। उसी लम्हे उसके दिल ने गवाही दी कि ताकत ना बादशाह के पास है, ना जादूगर के पास, सिर्फ अल्लाह के पास है। पूरे शहर में हलचल मच गई। जो लड़का जादू सीखने भेजा गया था अब वह लोगों की उम्मीद बन चुका था। अंधों को बेनाई मिल रही थी, कोड़ी शिफा पा रहे थे। खबर बादशाह के महल तक जा पहुंची। बादशाह का खास वजीर जो नाबीना था ढेरों तोहफे लेकर उस लड़के की दहलीज पर आ गया। ये सब तेरा है, ये सोना, ये जवाहिरत सब ले ले, बस मुझे शिफा दे दे। मैं किसी को शिफा नहीं देता, शिफा सिर्फ अल्लाह देता है। तो फिर मुझे क्या करना होगा? अगर तुम अल्लाह पर ईमान ले आओ तो मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, वो तुम्हें शिफा दे देगा। वजीर ने शर्त मान ली, सर झुकाकर अल्लाह पर ईमान ले आया। लड़के ने दुआ के लिए हाथ उठाए और सालों से बुझी आंखों में रोशनी वापस पलट आई। अगले दिन जब वजीर बादशाह के दरबार में गया तो बादशाह उसे देखकर पतरा गया। तुम्हें ये आंखें, ये रोशनी किसने लौटाई? मेरे रब ने। मेरे अलावा भी तेरा कोई रब है? मेरा भी और तेरा भी सिर्फ अल्लाह ही है। एक जुमला जिसने महल की बुनियादें हिला दी। एक वजीर ने बादशाह के मुंह पर कह दिया कि मेरा रब अल्लाह है। इस सच की कीमत बहुत भारी थी। वजीर पर वो जुल्म ढाया गया कि रूह कांप जाए। बिल आखिर इंसानी कमजोरी आड़े आई और उसने बता दिया कि यह दीन उसे उस लड़के ने सिखाया है। सुना है तेरा जादू अब अंधों और कोरियों को शिफा देने लगा है। मैं किसी को शिफा नहीं देता, शिफा मेरा अल्लाह देता है। लड़के का जवाब सुनते ही बादशाह का गुस्सा आग बन गया। तशद्दुद की इंतहा कर दी गई, यहाँ तक कि उसने राहिब का पता बता दिया। अब बारी थी उस बुजुर्ग की। छोड़ दे इस दीन को, वरना तेरे जिस्म के टुकड़े कर दूंगा। जान जा सकती है, ईमान नहीं। ये मंजर लफ्जों में नहीं समाया जा सकता। सही मुस्लिम के अल्फाज हैं, ये बादशाह ने आरा मंगवाया, राहिब के सर के बीचों बीच रखा गया और उसे दो टुकड़ों में चीर दिया गया। जमीन खून से रंग गई, मगर राहिब की जुबान से कलमे हक ना छूटा। फिर वजीर को लाया गया और उसे भी उसी बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। अब मैदान में सिर्फ वो लड़का बचा था। इसे शहर के सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर ले जाओ। अगर ये वहां जाकर मेरा मजहब कबूल कर ले तू ठीक, वरना इसे ऊपर से धक्का दे देना। सिपाही उसे पहाड़ की चोटी पर ले गए।
موت سامنے کھڑی تھی، لیکن لڑکے نے اپنی طاقت پر نہیں، اپنے رب پر بھروسہ کیا اور وہ تاریخی دعا مانگی جو آج بھی ہر مشکل میں ہمارا سہارا ہے۔ اے اللہ، تو جس طرح چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ پہاڑ کانپ اٹھا، جو اسے گرانے آئے تھے خود کھائی میں جا گرے۔ لڑکا تنہا سلامت بچ گیا، اور کمال یہ کہ وہ بھاگا نہیں بلکہ سکون سے چلتا ہوا بادشاہ کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ وہ سپاہی کہاں گئے؟ اللہ نے مجھے بچا لیا اور وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ شاید اسے زمین قبول نہیں کر رہی، اسے سمندر میں ڈبو دو۔ بیچ سمندر لڑکی نے پھر وہی دعا دہرائی۔ اللہم اکفنیہم بما شئتا، اللہم اکفنیہم بما شئتا۔ اے اللہ، تو جس طرح چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ موجیں ببھر گئیں، کشتی الٹ گئیں، بادشاہ کے سپاہی غرق ہو گئے، اور وہ لڑکا ایک بار پھر صحیح سلامت بادشاہ کے دربار میں آ پہنچا۔ تو مجھے تب تک نہیں مار سکتا جب تک میری شرط پوری نہ کرے۔ کیسی شرط؟ سارے شہر کو جمع کر مجھے سولی پر لٹکا اور میرے ہی ترکش سے تیر نکال کر چلا، اور تیر چالتے وقت اونچی آواز میں پکارنا، بسم اللہ رب الغلام۔ اگر یہ نہیں کہے گا تو میں نہیں مروں گا۔ اب بادشاہ جنون میں تھا، اسے بس لڑکے کی موت چاہیے تھی، چاہے قیمت کچھ بھی ہو۔ بسم اللہ رب الغلام۔ تیر لگا، لڑکا گر گیا اور شہید ہو گیا۔ بادشاہ خوش تھا کہ دشمن مر گیا، لیکن وہ بیوقوف نہیں جانتا تھا کہ لڑکے کی موت نے پوری قوم کو زندگی دے دی تھی، اور ہر طرف سے صدا آتی ہے، ہم ایمان لائے اس لڑکے کے رب پر۔ ہم ایمان لائے غلام کے رب پر۔ بادشاہ کا سب سے بڑا خدشہ سچ ہو چکا تھا، ہر طرف بغاوت تھی۔ اس نے آگ کی خندقیں کھدوائیں، اعلان ہوا، جو اپنا دین نہیں چھوڑے گا اسے زندہ جلا دیا جائے گا۔ لوگ آتے گئے، آگ میں کودتے گئے، مگر کسی نے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ اور پھر وہ دل دہلا دینے والا لمحہ آیا۔ ماں کی ممتا تڑپی، قدم رکے، مگر اللہ نے اس شیر خوار بچے کو قوت گویائی عطا فرمائی، اور بچہ پکار اٹھا، امی صبر کر، تو حق پر ہے۔ ماں نے آگ کی خندق میں چھلانگ لگا دی، جسم جل گئے، راکھ ہو گئے، مگر روحیں امر ہو گئیں۔ بظاہر وہ سب جل کر مر گئے، بادشاہ جیت گیا، لیکن اللہ فرماتے ہیں، ذالک الفوز الکبیر، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ آج ہم اپنی چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر اللہ سے شکوہ کرتے ہیں، میری جاب نہیں لگی، میرا کاروبار نہیں چلا، اللہ میری نہیں سنتا، نعوذ باللہ۔ یاد رکھیے، جیتنا صرف دشمن کو مارنا نہیں ہوتا، بلکہ ایمان پر جمے رہنا، ثابت قدم رہنا، یہی اصل جیت ہے، اور اسی کو کامیابی کہتے ہیں۔ آج بھی فلسطین ہو یا کشمیر، یہاں پر بھی مسلمان ثابت قدم ہیں، جمے ہوئے ہیں، وہ اس لڑکے کے نقش قدم پر ہیں۔ یاد رکھیں، ہم وہ قوم ہیں کہ جن کے بچے بھی ظالموں کے سامنے کلمہ حق کہنے سے نہیں ڈرتے تھے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو پہچانیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں بھی اس بہادر غلام کی طرح بہادر بنے، تو ان کہانیوں کو
اپنے گھروں میں زندہ رکھیں، اپنے بچوں کو سنائیں۔ ہمارے مشن کا حصہ بننے کے لیے بامقصد کہانیاں چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور آن کریں، اور اگر اس واقعے نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے کومنٹ میں اللہ اکبر لکھ دیں تاکہ ہمیں آپ کی موجودگی کا پتہ چل سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔